یوسف آیت نمبر 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ تھا، جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اس کی تعریف کی، اور اس کے بعد پھر اپنے لیے دعا کی، توفنی مسلمہ، اے اللہ میرا خاتمہ اسلام پہ کرنا، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی یوسف علیہ السلام کا جو قصہ تھا، جسے اللہ نے احسن القصص، بہترین قصہ ارشاد فرمایا، وہ مکمل ہوا۔ آج کے درس میں ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو، یوسف علیہ السلام کا جو بھی واقعہ ہے، اس کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر ایک دلیل کے طور پر ارشاد فرمایا، اس لیے کہ اللہ کے نبی امی تھے، آپ کسی کے پاس لکھنے پڑھنے نہیں گئے تھے، اور نہ ہی کوئی ایسی آپ کے پاس تاریخ کی کتاب تھی کہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہو یا آپ نے پڑھی ہو، لیکن اس کے باوجود یہ سارا کا سارا قصہ جو بڑا تفصیلی قصہ تھا، آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے یہ سنایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ ہمارے سچے نبی ہیں، کہ ہم نے وحی کی ہے۔ اگر نبی نہ ہوتے تو ان پہ وحی نہ ہوتی، یہ نبی ہیں، یہی وجہ کہ ہم نے ان پہ وحی کی، ہم نے ان کو سارا کچھ بتلایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے عقیدے کی اصلاح کے لیے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب یہ سارا کچھ بھائی منصوبے بنا رہے تھے، کیسے یوسف کو والد محترم سے دور کریں، قتل کر دیں یا کنویں کے اندر پھینک دیں، یہ جو کچھ منصوبہ وہ بنا رہے تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ ہر جگہ موجود کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ منصوبے بنا رہے تھے آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ اس سے ہمارے عقیدے کی اصلاح ہو گئی کہ ہر جگہ موجود صرف اللہ کی ذات ہے، وہ حاضر ناظر ہے، اور اللہ کے نبی وہاں پر موجود نہیں تھے۔ فرمایا کہ آپ نہیں تھے پھر بھی آپ نے سب کچھ بتلا دیا، تو یہ آپ کی نبوت کی، رسالت کی سچی دلیل ہے، اور بہت بڑی دلیل ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کی یہ چاہت تھی، آپ کے اندر یہ حرص تھا کہ سارے کے سارے انسان ایمان لے آئیں، سارے کے سارے ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ کے اندر جو یہ حرص ہے، آپ کے اندر جو شفقت ہے، لوگوں کی محبت ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ جب سے یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، اور جب تک اللہ کی چاہت چلے گا، ہمیشہ اکثریت نافرمانوں کی رہنی، اکثر لوگ وہ کافر رہیں گے۔ اب اس وقت دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر
کہ مسلمان کتنے ہیں اور باقی سارے کے سارے کافر کتنے ہیں. تو تعداد کے اندر مسلمان کم ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، آپ کو تو اجر مل گیا، اور آپ تو بے لوث آپ ان کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، آپ کچھ مانگتے تو نہیں ہیں. بس اب اگر کسی بندے کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ دیکھو ہمارے ہی تو بھلے کی بات کرتے ہیں، ہماری بھلائی کا سوچتے ہیں، ہماری ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کا سوچتے ہیں، محنت فرماتے ہیں، کسی کو سمجھ آ جائے گی یہ نصیحت کی بات تو اچھی بات ہے، جس کو سمجھ نہیں آئے گی تو فرمایا کہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، ان کا اپنا ہی نقصان ہوگا. ذالک من انباء الغیب، یہ واقعہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے. نوحیہ الیک، جو آپ کی طرف ہم وحی کرتے ہیں. وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے. اذ اجمعوا امرہم، جب وہ اپنے معاملے کے لیے جمع ہوئے. وہم یمکرون، اور وہ تدبیریں کر رہے تھے. وما اکثر الناس، اور نہیں ہوں گے اکثر لوگ. ولو حرصت، اگرچہ آپ کی چاہت ہے. بمؤمنین، ایمان لانے والے، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہوں گے. وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ نہیں مانگتے ان لوگوں سے اس تبلیغ پر کوئی بھی اجر. ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہانوں کے لیے. اس واقعے کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے. تو اس کے اندر بھی یہ بات بالکل واضح ہو گئی، ہمارے عقیدے کی اصلاح ہو گئی کہ غیب کا علم بھی اللہ کے پاس ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، تو غیب بھی ہم ہی جانتے ہیں. نوحیہ الیک، ہم نے آپ پر وحی بھیجی ہے، آپ کو بذریعہ وحی سب کچھ بتلا دیا ہے. اگر نہ بتلاتے تو آپ کو پتہ نہ چلتا. بس یہی ایک عقیدہ ہے جو اللہ کا قرآن ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اللہ کا جو علم ہے ازل سے ابد تک، ما کانا و ما یکون، جو ہو چکا اور جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا، یہ سارا کا سارا مکمل ایک ایک جزی ذرے ذرے کا علم اللہ کے پاس ہے. اور اللہ نے اپنے پیاروں کو بہت زیادہ علم عطا فرمایا، اور اپنے پیاروں میں سے سب سے زیادہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو علم عطا فرمایا. ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے بعد مخلوق میں، کائنات میں، تمام انسانوں سے، تمام جنات سے، تمام فرشتوں سے، فرشتوں کے جو سردار فرشتے ہیں ان سب سے بھی ہمارے نبی کا علم بڑھ کے ہے. لیکن اللہ جیسا نہیں ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ سارے نبیوں کا علم ایک طرف اور ہمارے پاک نبی کا ایک طرف. ہمارے نبی کا علم زیادہ ہے، لیکن اللہ جیسا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا علم وہ ذاتی ہے. اللہ کا علم ذاتی ہے، اللہ کو کوئی بتاتا نہیں ہے. اور اللہ کے نبی کا جو علم ہے وہ عطائی ہے، اللہ کی عطا ہے، ذاتی نہیں ہے. اللہ جو چاہتے ہیں بتا دیتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں بتا دیتے ہیں، جو اللہ مناسب سمجھتے اپنے محبوب کو بتا دیتے ہیں. اور بہت کچھ بتایا، یہ نہیں کہ تھوڑا بتایا، بہت کچھ بتایا. لیکن تمام کائنات کے انبیاء، شہداء، کتب، غوث، ابدال سب اکٹھے کر لو، تمام کے تمام نبی، سب کا علم، ہمارے نبی بھی بیچ میں شامل ہو جائیں، سب کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایک ذرے کے برابر بھی نہیں. اللہ تو اللہ ہے. تو اللہ کے پاس علم غیب ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ غیب کی خبریں تھی، ہم نے بتائی. اس دور میں تو کوئی کتابیں نہیں تھی. جب قرآن اتر رہا تھا تو کس چیز پہ لکھا گیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ چمڑے کے اوپر، ہڈی کے اوپر، مختلف چیزوں کے اوپر قرآن لکھا جا رہا تھا. کتابیں تو تھی ہی نہیں، یہ ورقے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ سارے کے سارے واقعات، جو اتنا بڑا واقعہ تھا یوسف علیہ السلام والا، اور ایسے بے شمار اور واقعات ہیں، نوح علیہ السلام کا، اللہ کے نبی سے پہلے جتنے بھی نبی ہیں سب کی امتوں کے احوال سب کچھ بتلا دیے. تو یہ اللہ نے بتلایا.
آپ نے کسی کتاب میں پڑھے تو نہیں ہے، کسی کے پاس آپ سیکھنے تو نہیں گئے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے نبی سچا ہے کہ جب کسی کے پاس میں نہیں گیا پھر تمہیں بتا رہا ہے، اور بالکل درست، جس میں ذرہ برابر جھوٹ نہیں، بالکل سچ سچ آپ کو بتا دیا، ایک ایک بات بتا دی، کیسے وہ بچھڑے تھے، کیسے ان کی ملاقات ہوئی، کیا منظر تھا، کیا باتیں ہوئی، تو سب کچھ کیسے بتا دی. تو یہ واقعہ اللہ کے نبی کا بتلانا، یہ اللہ کے نبی کی نبوت کی، رسالت کی اور آپ کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے. ایک تو علم غیب کے متعلق اللہ نے وضاحت فرما دی کہ تمہارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، فرمایا کہ جب یہ لوگ آپس کے اندر مشورہ کر رہے تھے، جب باتیں کر رہے تھے، اس وقت آپ ان کے پاس نہیں تھے. یہ عقیدے کی اصطلاح کا دوسرا پہلو ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہیں اور سب کچھ دیکھنے والے ہیں، تو اس آیت نے وضاحت کر دی کہ یہ عقیدہ درست نہیں ہے. ہر جگہ موجود اور سب کچھ دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ. اب اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ وہاں پر موجود نہیں تھے. کیا اللہ کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ بکر میں ہے اور ڈیر اسماعیل خان میں نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اللہ ملتان میں اور بکر میں نہیں ہے، اللہ مکے میں اور مدینے میں نہیں ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ ہر ایک انسان کی شہرک سے زیادہ اس کے قریب ہے، اور یہ بات اللہ کے قرآن کے اندر ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تمہاری شہرک سے زیادہ تمہارے قریب ہے. تو اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر جگہ موجود ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے. یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے. اور اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اگر میں اللہ کے نبی کو حاضر ناظر نہیں مانوں گا تو نعوذ باللہ میں نے ان کی شان کے اندر کمی کر دی، گستاخی کر دی ہے، نہیں. اگر کوئی مانے گا تو اس نے گستاخی کی. وہ کیسے؟ اس لیے کہ یہی تو ایک جملہ ہے جو اللہ کے نبی کی شان کو بڑھا رہا. کیا قرآن کے اندر کوئی ایسی آیت ممکن ہے جس آیت کے اندر اللہ کے نبی کی شان کم ہو رہی ہو؟ ہو سکتا ہے؟ سارا کا سارا قرآن ہے تو اللہ کے نبی کی شان میں. اب یہ بتاؤ کہ صورتیں مکی ہوتی ہیں، صورتیں مدنی ہو جاتی ہیں، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اب اللہ مکے میں ہوتا ہے، مدینے میں ہوتا ہے، تو پھر قرآن کی صورتیں کچھ مکی ہیں کچھ مدنی کیوں؟ تو ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی مکے میں ہے، وہ صورت مکی ہو گئی. ہجرت کے بعد اللہ کے نبی مدینے میں، جب وہاں صورت جو بھی اترتی ہے وہ صورت مدنی کہلاتی ہے. تو یہ دیکھو کہ کلام تو اللہ کا ہے، لیکن اس کو اپنے محبوب سے کتنی محبت ہے کہ صورتوں کی نسبت محبوب کی نسبت سے جوڑ دی. یہ صورت مکی ہے، یہ صورت مدنی ہے. تو قرآن مقدس کی ایک ایک آیت سے اللہ کے نبی کی شان بلند ہمیں دکھائی دیتی. یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اللہ اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے اپنے کلام کے اندر، اس میں کوئی ایک لفظ ایسا شامل ہو جائے، کوئی ایک آیت ایسی گھس جائے جس سے اللہ کے نبی کی شان کم دکھائی دینے لگے؟ ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے ہم جو کچھ اللہ فرما رہا ہے ہم کیوں نہ مانیں؟ ہم مانتے ہیں کہ اس کے ماننے کے اندر اللہ کی بھی تعریف ہے اور اس کے محبوب کی بھی تعریف ہے. اب اللہ نے قرآن مقدس میں صرف اس ایک آیت میں نہیں فرمایا، بے شمار اور بھی ایسی آیتیں ہیں. جیسا کہ ایک آیت میں ارشاد فرمایا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ اِذْ نَادَيْنَا، جب ہم نے موسیٰ کے ساتھ بات کی، ہم نے اس کو بلایا، ہم اس سے باتیں کر رہے تھے، آپ وہاں پر نہیں تھے. آپ نہیں تھے. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، ایک آیت میں وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ، آپ غربی سائڈ پر بھی نہیں تھے. اسی طریقے سے جب حضرت مریم کے بارے میں قرآن اندازی ڈالی جا رہی تھی، حضرت زکریا کہ بھئی اب ان کی والدہ نہیں ہے تو ان کی کفالت کون کرے گا، تو اللہ نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ. فرمایا کہ جب وہ قرآن ڈال رہے تھے آپ نہیں تھے. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، جب وہ جھگڑ رہے تھے کہ آپ ان کی کفالت کون کرے گا، ان کی ماں تو فوت ہو چکی ہے، تو اس وقت بھی آپ نہیں تھے. تو
تو یہ ایک آیت نہیں، بے شمار ایسی آیات ہیں جن میں اللہ فرماتے ہیں کہ میرا محبوب وہاں پر موجود نہیں، اور یہ اللہ کے نبی کی شان ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہیں تو پھر ہجرت کی کتنی بڑی قربانی، کتنی بڑی قربانی ہے، وہ تو ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی جب مکہ میں تھے تو اس وقت آپ مدینے میں نہیں تھے، جب مدینے میں گئے پھر مکہ میں نہیں تھے، جب مکہ میں تھے پھر آپ غار ثور میں نہیں تھے، جہاں پر 3 دن اور 3 رات آپ نے قیام فرمایا تھا ہجرت کے رات، اور 3 راتوں کے بعد پھر یہاں سے پھر سفر شروع ہوا مدینہ پاک کی طرف۔ تو جب آپ غار میں ہیں تو مکہ میں نہیں، جب پھر غار سے نکلتے ہیں مدینہ جاتے ہیں پھر بھی مکہ میں نہیں۔ تو یہ ایک جگہ ہے اور دوسری جگہ نہیں ہے، یہ آپ کی قربانی ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ کا وہ وطن جس میں اللہ کا گھر موجود ہے۔ ہر مومن کا دل دھڑکتا ہے، ہر مومن جتنا بھی گناہگار ہو وہ تمنا رکھتا ہے کاش میں اپنے رب کا گھر دیکھوں۔ ایسی بات کہ نہیں ہے؟ اور ہمارے گھروں کی تو کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمیں کہنا جی اپنے گھر چھوڑ کے اور آپ دریا خان شفٹ ہو جائیں، ہم ہو جائیں گے؟ وہ تو پھر بھی ہمارے جو بزرگ تھے اللہ نے جی کو توفیق دی تھی کہ وہ ملک چھوڑ کے نا پاکستان آ گئے تھے۔ اب اس وقت جو موجود ہم لوگ ہیں، اگر ہمیں کو کہنا آپ دریا خان چلے جائیں، ہم کہیں گے دماغ خراب ہو گیا، اور بھائی ہمارا کاروبار ہے، ہمارے گھر بنے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی چلو کوئی بات نہیں ہے، بس آپ نا شہر چھوڑ کے نا تھوڑا سا سائڈ پر چلے جائیں، بس 2 کلومیٹر دور چلے جائیں اور وہاں آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ہم کہیں گے جی بس یہی ٹھیک ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے علاقے کی کیا وقت ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، ہمارے گھروں کی کیا اہمیت ہے، ہمیں ان سے محبت ہے۔ ہر بندے کو وطن سے محبت ہوتی ہے نا، گھر سے محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کا جہاں پر گھر ہے، جہاں پر آپ پیدا ہوئے، وہاں پر اللہ کا بھی گھر تھا۔ اس جگہ کو چھوڑنا یہ بہت بڑی قربانی ہے، اس کو الفاظ کے اندر بیان کرنا ناممکنات میں سے۔ یہی وجہ کہ اللہ کے نبی جب وہاں سے جا رہے تھے تو پھر پیچھے مڑ کے بار بار دیکھتے تھے اور آپ رو رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اے اللہ کا گھر، میرا دل نہیں چاہ رہا کہ چھوڑ کے جاؤں، کہ یہاں میں طواف کرتا ہوں، دیدار کرتا ہوں، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، لیکن میں مجبوراً جا رہا ہوں کہ یہاں کے باسی مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیتے۔ تو اتنی بڑی قربانی ہے ہجرت کی، آپ نے اپنا وطن اصلی چھوڑا جہاں پر اللہ کا گھر تھا، جہاں پر ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ہے، اور جب جماعت سے پڑھی جائے تو 27 گنا ہوتی ہے نا، تو ایک نماز کم سے کم بھی 1 لاکھ نمازیں بنتی ہیں۔ اس جگہ کو چھوڑنا آسان کام تھا۔ اگر کہ نہیں جی اللہ کے نبی تو ہر جگہ موجود ہیں، تو پھر ہجرت بے معنی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی جنگوں کے اندر گئے، آپ نے جہاد فرمایا، آپ طائف گئے، آپ تبوک گئے، تو یہ سارا کا سارا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی ہر جگہ موجود نہیں، وہ جہاں جاتے ہیں تو یہ آپ کی جو مبارک محنت ہے اس کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، اور آپ جہاں پر جاتے ہیں اللہ کے ہاں آپ کے درجے اور بلند ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ مکہ میں ہے مدینے میں نہیں ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ جو ہر جگہ موجود ہے اس نے ہجرت کیا کرنی؟ بہرحال اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، قرآنی بات یاد رکھو کہ آپ وہاں پر نہیں تھے۔ بس یہ عقیدے کی وضاحت ہو گئی ہے کہ اللہ کے نبی ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اب اگر ہر جگہ موجود ہوں تو پھر ہر ایک مسلمان کہتے جی بس یا اللہ مجھے مدینے لے جا، وہاں جانے کی ضرورت ہوگی؟ جب ہر جگہ موجود ہے پھر تو جانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اچھا ایک اور بات جو کہ بڑی اہم ہے اور بڑی حیران کن بھی ہے، جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے، اب مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں یا لوگوں کو صرف دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں، ان کا اپنا عقیدہ یہی ہے یا صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ایک طرف عقیدہ کیا ہے کہ ہر جگہ اللہ کے نبی موجود ہے، یہی عقیدہ ان کا، ہر جگہ موجود ہے۔ اس کے بعد پھر بیٹھے بیٹھے کھڑے ہوتے ہیں، سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے اللہ کے نبی آ گئے۔
جب پہلے موجود ہیں تو پھر آ گئے کا کیا مطلب ہے؟ اگر پہلے سے موجود ہیں تو پھر پہلے سے موجود ہیں، آ گئے پھر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا ان کو نظر آتا ہے؟ پھر کیوں کھڑے ہو گئے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اچھا، ادب کا تقاضا کیا ہے؟ آپ بتائیں، ادب کا تقاضا کیا ہے؟ کہ قرآن ہم پڑھتے ہیں، بیٹھ کے پڑھنا، دو زانوں بیٹھنا تیار کی شکل میں، یہ زیادہ ادب کے قریب ہے کہ بندہ کھڑے ہو کے پڑھے اور سپیکر پہ پڑھے؟ جی، بیٹھ کے پڑھنا۔ اب ایک بندہ اگر سلام پڑھنا چاہتا ہے، بہت اچھی بات، اللہ کے نبی پر درود و سلام ہم پڑھیں، ہماری نسلیں پڑھیں، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں، مقبول ترین عبادت۔ لیکن بیٹھ کے پڑھنا اس میں افضلیت ہے، پھر کھڑے ہو کے پڑھنے کا کیا دکھ بنتا ہے؟ تو یہ بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، اور اس سے بڑی حیران کن بات مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام امام الانبیاء ہے یا نہیں ہے؟ وہ کیسے بنے تھے؟ جب آپ معراج پہ گئے، بیت المقدس گئے، جبرائیل امین لے کر گئے وہاں، اور اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمام انبیاء کو وہاں اکٹھا فرمایا۔ وہاں پر اذان ہوئی، اذان کے بعد پھر جب جماعت کا ٹائم ہوا تو مصلی خالی تھا۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے کہ میرے جد امجد ابراہیم بھی موجود ہیں، ان کی موجودگی کے اندر میں کیسے آگے بڑھ سکتا؟ پھر دیکھا کہ میرے باپ آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں، جو سب کے باپ، سب نبیوں کے باپ، اور وہ خود نبی ہیں، وہ موجود ہے، تو میں مصلی پر کیسے ہوں؟ تو آپ ہچکچا رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ کون آگے بڑھتا ہے، اللہ کس کو یہ حق دیتا ہے۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جب آپ موجود ہوں تو کسی کی کیا مجال کہ وہ مصلی پر آئے؟ جب آپ موجود ہیں تو بے شک آپ کے جد امجد ابراہیم ہے، بے شک آپ کے والد محترم آدم ہیں، لیکن سب آپ کے دم قدم سے، سب آپ کے صدقے سے ہیں، آپ کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، سب آپ کے صدقے سے ہیں۔ جب آپ ہیں تو پھر مصلی پر کوئی نہیں آ سکتا، آپ ہی آ سکتے۔ پھر آپ آئے اور آ کر آپ نے نماز پڑھائی کہ نہیں پڑھائی؟ تو اللہ نے آپ کو امام الانبیاء کا رتبہ دیا۔ پھر اس کے بعد جب یہاں سے سفر اوپر، معراج کی رات جب وہ اوپر چلے گئے، اور وہاں پر بیت المعمور ہے جہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں، اور خانہ کعبہ کے بالکل سیدھا اوپر ہے، وہ اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، وہاں پر جب گئے تو وہاں پر پھر ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے، بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں۔ تو نے پوچھا کہ یہ اتنا خوبصورت، اس کی شکل میرے ساتھ ملتی ہے، یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ آپ کے جد امجد ہے ابراہیم علیہ السلام۔ وہاں پر پھر اذان ہوئی، وہاں پر پھر نماز پڑھائی، اللہ نے سب فرشتوں کو حکم دیا پیچھے آ جاؤ، میرا محبوب آ چکا ہے، امام الانبیاء تو بن چکے ہیں، امام الملائکہ کا لقب دینے میں، سب فرشتوں کے بھی امام۔ تو یہ اللہ کے نبی کی شان ہے، الحمدللہ ہمارا ایمان ہے۔ جس کے دل میں اللہ کے نبی کا بغض ہے، نعوذ باللہ، وہ تو مسلمان ہی نہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب اللہ کے نبی موجود ہوں، وہاں پر آدم کی تو جرت نہ ہوئی، موسیٰ کی جرت نہ ہوئی، نوح کی، ابراہیم کی، اسماعیل کی جرت نہ ہوئی کہ وہ مصلی پر آئیں، تو جو بندہ اس دور میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی موجود ہیں، پھر وہ اتنا تو جرت والا ہے کہ مصلی پہ خود کھڑا ہو جاتا ہے نا؟ سوچنے کی بات۔ ہم تو کہتے ہیں نہیں ہے، لیکن اگر ہمارا عقیدہ یہ ہوتا، ہم مر تو جاتے لیکن مصلی پر نہ آتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا مصلی ہے، ہم ان کے نائب ہیں، اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، ہم غلام ہیں، وہ نسبت ہے، مصلی ہمارا نہیں ہے، مصلی نبی کا ہے۔ اللہ نے مصلی اپنے حبیب کو دیا تھا، اپنے محبوب علیہ السلام کو دیا تھا۔ تو اس لیے دیکھو، یہ باتیں وہ ہیں جو ہر ایک بندہ سمجھ سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کر ایکٹنگ کرنا، کھڑے ہو جاؤ، دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں پر موجود، یعنی اس قسم کی ایکٹنگ کرنا، لوگوں کو ورغلانا، ان کو بہکانا، ان کو چکر دینا، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کے سلام پڑھو۔ اور پھر کئی ایسی جگہ میں نے دیکھا ہے کہ پھر وہ کھڑے ہوتے ہیں، جی آؤ آپ تشریف لا چکے، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ صرف اور صرف گمراہی کی باتیں ہیں، جہالت کی باتیں ہیں۔ وہ سب جانتے ہیں کہ یہ ایکٹنگ ہے، کچھ نہیں ہے پیٹ کا چکر۔ جانتے ہیں
کہ یہ بات قرآن میں نہیں ہے، احادیث میں نہیں ہے، لیکن پیٹ کا چکر ہے، کریں تو کیا کریں؟ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ جو بات اللہ فرماتے ہیں بس ہم اسی کے اوپر پکے ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ میں ہر جگہ موجود ہوں، اب دیکھو ولیوں کو ماننا، ان کی کرامات کو ماننا برحق، لیکن ولی کو یوں ماننا کہ نبی کو بائی پاس کر دینا، یہ ماننا ہے۔ نبی سے بندہ اگر بڑھا دیتے ہیں ولی کو تو یہ ماننا نہیں ہے، ایک کو مان کے اور دوسرے کی گستاخی۔ اب نبیوں کو تو مانتے ہیں لیکن نبیوں کو نبی مانتے ہیں۔ اب کوئی بندہ نبی کو یوں مانے کہ اللہ کو بائی پاس کر دے، اللہ کی چھٹی کرا دے، پھر خالق اور مخلوق کا فرق کیا رہ جائے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک حد رکھی ہے، ایک درجہ مقرر فرما دیا۔ جس طریقے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کتنے احمق اور بے وقوف لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں کہ وہ ماں کی محبت میں بیوی کو مارتے ہیں، اس نے کیا بگاڑا بھی؟ اور کچھ ایسے بے وقوف ہیں بیوی کی محبت کے اندر ماں کو مارتے ہیں۔ بھائی ماں کا اپنا درجہ ہے، بیوی کا اپنا درجہ ہے، بیٹی کا اپنا درجہ ہے، بہن کا اپنا درجہ ہے۔ یہ اللہ نے ان کو یہ نسبتیں دی ہیں کہ یہ تمہاری بہن ہے، بڑا پیارا رشتہ، بیٹی ہے، بڑا پیارا رشتہ۔ تو اسی طریقے سے بیوی ہے یا ماں ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ ہے۔ ایک بندہ بیوی کی محبت میں ماں کو مارتا ہے یا ماں کی محبت میں بیوی کو مارتا ہے، ٹھیک کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے؟ اسی طریقے سے جو بندہ ولی کی محبت میں نبی کو چھوڑ دیتا ہے یا نبی کی محبت میں خدا کو چھوڑ دیتا ہے، یہ بھی غلط کر رہا ہے۔ بس اللہ نے ایک درجہ رکھا ہے، ایک حد رکھی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ جو اللہ کی حدود ہوتی ہے نا، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو ان کو پھلانگتا ہے، ان سے تجاوز کرتا ہے، وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ تو یہ کتنی پیاری بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو میری صفت ہے کہ میں ہر جگہ موجود ہوں، میری صفت ہے کہ علم غیب میں جانتا ہوں، یہ میری صفت ہے میں سب کچھ دیکھنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی کو بھی تو پتا تھا نا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے لوگو خیال کرنا، فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں کے جو لوگ تھے وہ ہلاکت میں کیوں پڑے؟ کہ اپنے نبیوں کے شان میں غلو کیا، افراط و تفریط سے کام لیا، اور فرمایا کہ انہوں نے کیا کیا؟ جو نبیوں کی قبریں تھی ان کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ فرمایا کہ میرے ساتھ ایسا نہ کرنا، فرمایا کہ میری شان میں غلو نہ کرنا۔ فرمایا کہ سنو میری شان کیا ہے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، یہ میری شان ہے۔ اللہ کے نبی جب خود فرما رہے ہیں کہ میری شان یہ ہے کہ میں اس کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اب کوئی بندہ کہتے ہیں جی میں تو اس کو بندہ نہیں مانتا، میں تو بشر ہی نہیں مانتا، اللہ کے نبی کی بات اس نے مانی ہے کہ جھٹلا دی؟ تو اللہ کے نبی کی بات ماننا، کہتے ہیں نا الامر فوق الادب، ادب اپنی جگہ پر، ادب اپنی جگہ پر، لیکن جو حکم ہوتا ہے وہ سب سے بڑھ کے ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے، الامر فوق الادب پہ بات کر رہا ہوں۔ ایک بزرگ آ جاتے ہیں، یا والد ہمارا ہے، ہمارا والد، جو والدین ہے نا یہ ہمارے لیے بہت بڑے بزرگ ہوتے ہیں۔ اب والدین کہتے ہیں کہ بیٹا آپ ادھر میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ نہیں جی میں آپ کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہوں، بیٹا آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ ماں کہہ رہی ہے، باپ کہہ رہا ہے، یا ولی کہہ رہا ہے جو ان کا پیر و مرشد ہے وہ کہہ رہا ہے، یا بہت بڑے کوئی عالم ہے، بزرگ ہیں، بیٹا آپ ادھر آ جائیں۔ میں نہیں آتا جی، میں آپ کے ساتھ بیٹھوں۔ وہ پھر بلاتے ہیں، نہیں میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا۔ اب بزرگ بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ، اب ادب کا تقاضا ماننا ہے کہ اکڑنا ہے؟ اب کوئی بندہ کہتے نہیں جی میں اتنا تو بے ادب ہوں کہ میں ساتھ بیٹھوں، میں نہیں۔ اب وہ جو نہیں مان رہا اس کو یہ چیز نظر نہیں آتی۔ تو اصل چیز تو اطاعت کا نام، ایمان تو اطاعت کا نام ہے۔ اطاعت ہے تو کامیابی ہے نا۔ خالی ادب، کیا فائدہ ادب کا جب بندہ بات ہی نہ مانے؟ تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ کہ ہم اطاعت والے ہیں، ہم ماننے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جہاں پر ہماری بریک لگوا دی بس لگ گئے، جو حکم دے دیا کہ رک جاؤ یہاں پر، ہم رک گئے۔ جتنا سمجھا دیا کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا، نہیں بڑھیں گے۔ ادب بھی کرتے ہیں، دل میں ادب ہے، احترام ہے۔ اللہ کے نبی کا مبارک نام بھی آ جائے تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، نام دیکھنے سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، نام لینے سے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، الحمدللہ۔ اور اتنی محبت ہے
کہ ہماری آل اولاد اور ہم سب کچھ قربان ہو جائیں پھر بھی کم ہے. اتنی محبت ہے. لیکن محبت صرف لفظی نہیں، عمل سے پتہ چلتا ہے کہ محبت ہے کہ نہیں. تو ایک طرف اللہ نے ہمارے عقیدے کی اصلاح فرما دی، اور دوسری جانب اپنے نبی کا جو ایک محبت کا پیغام ہے دنیا کے لیے، اس کا بھی تذکرہ فرما دیا کہ میرے نبی کی چاہت کیا ہے. ان کی چاہت یہ ہے کہ سارے کے سارے مومن بن جائیں. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. بے شک میرے محبوب آپ کی چاہت ضرور ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں. اس لیے کہ ہمیشہ جو اچھے ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، جو اچھے ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں. پوری دنیا کے اندر یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، جتنے بھی غیر مذہب ہیں وہ سب اکٹھے کر لو، وہ زیادہ ہیں اور مسلمان کم ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں ان میں سے ہم اپنے گھروں میں دیکھ لیں، گھر میں 10 بندے ہیں، 8 بندے ہیں، 6 بندے ہیں. گھر کے اندر نمازی کتنے ہیں؟ 1-2. بے نمازی زیادہ. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر سچے کتنے ہیں. سچے ڈھونڈنے سے بڑی مشکل سے 1-2 مل جائے گا، اور جھوٹے 1 ڈھونڈو 1000 ملتے. اسی طریقے سے دیانت دار کہاں ملتے ہیں آج کے دور میں؟ ملے گا تو کوئی ہزاروں میں 1 ملے گا، اور خائن خیانت کرنے والے 1 ڈھونڈو 1000 ملے. تو اکثریت ہر دور میں نافرمانوں کی رہنی ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میرے یہاں پیمانہ یہ ہے ہی نہیں جو تمہارے یہاں پیمانہ ہے. ہمارے یہاں جمہوریت ہے نا، یہ جمہوری جو نظام ہے یہ اسلامی نظام نہیں ہے. اسلامی جو نظام ہے وہ ہے شورائی نظام. ہمارے یہاں جمہوریت ہے، یعنی کہ 100 بندے ہیں نا، 100 بندے ہیں. بے شک ان 100 بندوں میں سے عالم ہو، غیر عالم ہو، نمازی ہو، بے نمازی ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے. 100 میں سے ایک طرف 51، دوسری طرف 49. بس جو 51 والے ہیں وہ اکثریت والے ہیں. وہ جو چاہیں شاہ سفید کے مالک ہیں، وہ جو بھی قانون بنانا چاہیں، پاس کرنا چاہیں، ان کے پاس اکثریت ہے. تو جمہوریت میں بندوں کو گنا جاتا ہے کہ بندے اس طرف زیادہ ہیں، لیکن شورائی نظام میں گنا نہیں جاتا، بندوں کا وزن دیکھا جاتا ہے. بندوں کا وزن دیکھا جاتا ہے. سورۃ الشورى ہے، مکمل آپ پڑھیں انشاءاللہ. جب اس کا وقت آئے گا تو اس پہ درس ہوگا، بات ہوگی انشاءاللہ. اللہ نے اپنے محبوب کو پابند بنایا. وشاورہم فی الامر. آپ صحابہ سے مشورہ کیا کریں. اللہ کے نبی کو ضرورت تھی؟ وحی صحابہ پہ اترتی تھی؟ اللہ کے نبی پہ وحی اترتی تھی. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان صحابہ سے پوچھو، مشورہ کرو. اور فرمایا کہ آپ پابند نہیں ہو، مشورہ کرو، ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھا مشورہ دے دے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب آپ عزم کر لیں تو آپ کوئی پابند نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ کریں اور کر گزری. تو یہ شورائی نظام ہے. ایک طرف 10 صحابہ ہیں، دوسری طرف 2 ہیں. لیکن 2 ہیں کون؟ ابو بکر اور عمر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 10 کو نہیں دیکھوں گا، یہ دو بڑے وزنی ہیں. تعداد نہیں دیکھی جاتی شورائی نظام. تو ہمارا تو نظام ہی ایسا کہ بالکل یہ گھسا پٹا ہے. یہ نام جمہوریت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جمہوریت آج تک دیا کیا ہے؟ اس نے دینا کیا ہے؟ اس کے پلے کیا ہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اکثریت، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ برے لوگوں کی رہے گی. لیکن اللہ کا قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. اے میرے نبی، آپ کو خبیث اور ردی چیزوں کی، برے لوگوں کی کثرت تعجب میں نہ ڈالیں کہ ادھر تو بہت زیادہ ہیں. ابو جہل کی طرف تو زیادہ تھے نا. ابو جہل کا لشکر تو بہت بڑا تھا، لیکن ابو جہل مرا کہ نہیں مرا غزوہ بدر کے اندر؟ تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ بے شک 313 ہیں لیکن ہیں وزنی. اللہ تعالیٰ تعداد کو نہیں دیکھتا، اللہ ان کے وزن کو دیکھتا ہے. اور اسی طریقے سے ہمیں سمجھایا کہ میں تمہاری نمازوں کو بھی گنوں گا نہیں. ایک کے پاس 1,00,000 نمازیں ہیں، ایک کے پاس 500 نمازیں ہیں. میں نے ان کا وزن کرنا ہے. ایک نماز ہو اور ہو کام کی، وہ اتنی وزنی ہوگی کہ اسی سے بڑا پار ہو جائے گا. اور کتنے بندے پہاڑوں جیسے اعمال لے کے آئیں گے لیکن بے وزن، بے وقت. تو یہ جو وزن ہے نا، یہ کس چیز سے بنتا ہے؟ یہ عقیدے سے بنتا ہے. جو بندہ مومن ہے اور صحیح العقیدہ ہے، وہ اگر ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے اللہ اس کو بڑھاتا ہے اور پہاڑ سے بڑھا دیتا ہے. ایک بندہ مومن نہیں ہے، ریاکار ہے، وہ پہاڑوں کے برابر سونا خرچ کرتا ہے، اس کا کوئی وزن نہیں، اللہ اس کے منہ پہ مار دیتا ہے.
اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے عقیدوں کو درست رکھیں، اس لیے کہ ہم اپنے اعمال پہ تو ناز کر ہی نہیں سکتے، اپنی بندگی پہ ہمیں کوئی گھمنڈ نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، عبادات، ان کی کیا حیثیت ہے. ہمیں یہ نہیں پتہ کہ رکعتیں کل کتنی پڑی ہیں، کوئی خشوع خضوع نہیں ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے. بس ہمیں صرف اور صرف اللہ کے فضل کی امید ہے کہ جس کا عقیدہ درست ہوگا اللہ کا فضل شامل حال ہوگا، اور انشاءاللہ یہ ٹوٹے پھوٹے سجدے بھی قبول ہو جائیں گے. اور خدا نہ خاص اگر عقیدے کے اندر ملاوٹ ہوئی، پھر جتنے ٹکرے مارتے رہیں وہ نماز نہیں، وہ ٹکرے ہوں گے. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.